اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں غلام محمد بٹ یو پی ایس میر محلہ چھیپورہ سے۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہم نے چھٹی جماعت کے اردو سے لیا ہے، جس کا نام ہے ہاتھی کا وزن۔ چھٹی جماعت کے بچے اپنی اردو کتاب نکالے اور پیج نمبر 34 پر آئیے۔ پیج نمبر 34 پر آئیے۔ پیارے بچوں، یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں نام اس کا ہاتھی کا وزن۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیے۔ میں آپ کو یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں میں آپ کو کشمیری میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دپان اک دۄہ اوس اک بادشاہ گو بیمار۔ دپان یوت بیمار گو کہ لُکن باسیو کہ بادشاہ بچ نہٕ کینٛہہ۔ دپان بادشاہن منٛز اکھ منت دوٚپُن خدایا اگر بہٕ صحت یاب گژھٕ بہٕ ہسا یوت أکِس ۂسِس وزن آسان چھِ ییٖژ رۄپیہِ دِمہٕ بہٕ غریٖبن مسکیٖنن یا فقیٖرن منٛز بٲنٹِتھ۔ دپان ییٚلہِ أمۍ منت مٲنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر أمِس شفایت۔ دپان کینٛہہ دۄہ گٔے تہٕ بادشاہس چھِ پتہ مےٚ چھِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت تہٕ مےٚ چھِ وۄنۍ یُس یہِ منت چھِ یہِ چھِ مےٚ پوٗرٕ کرٕنۍ۔ دپان أمۍ کٔر کٲم، دپان وۄنۍ چھُ یِہوٚے سونٛچان کہ مےٚ منت مٲنۍمٕژ چھِ کہ ۂسِس برابر دِمہٕ بہٕ رۄپیہِ، تہٕ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ ۂسِس کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ وزن تہٕ أتھۍ برابر دِمہٕ بہٕ رۄپیہِ تہٕ بٲگراوہا غریٖبن یا مسکیٖنن منٛز۔ دپان أمِس چھنہٕ سمجھا یِوان تہٕ اکھ دۄہ گوٚو أمۍ بُلٲے پنٕنۍ دربٲرۍ یعنی وزیٖر پنٕنۍ بُلٲیِن تہٕ تِمن ؤنِن یہِ یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل۔ دپان وزیٖرو تہِ کوٚر واریاہ سوٗنٛچُکھ تِمو تہِ، دپان مگر یِمن تہِ آو نہٕ سمجھ کینٛہہ کہ ۂسِس کِتھ پٲٹھۍ گژھِ وزن۔ دپان اکھ دۄہ گوٚو ییٚلہِ نہٕ یِمن سمجھ آو کینٛہہ دپان مُلکس منٛز آیہِ اشتہار تہِ لاگنہٕ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ آیہِ لاگنہٕ انعام ہسا دِمو اگر کانٛہہ ییٚمہِ قٕسمُک کانٛہہ تہِ ترکیبا ونہِ کہ ۂسِس کِتھ پٲٹھۍ یی وزن کرنہٕ۔ دپان وقت یِتھے پٲٹھۍ گُزرے واریاہ رٮ۪تھ مگر یہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ سمجھ یِوان کہ ۂسِس کِتھ پٲٹھۍ کرو وزن۔ دپان اکھ دۄہ گوٚو تہٕ بادشاہ چھُ أتھۍ فکرِ منٛز۔ دپان اپٲرۍ ہسا آو اکھ مُلا یعنی کشتی بان یا ناو چلاون وول ہسا آو اپٲرۍ تہٕ گوٚو حٲضر دربارس منٛز۔ دوٚپنس بادشاہ سلامت، مےٚ ہسا چھِ اکھ تدبیٖر یعنی مےٚ نِش چھِ اکھ آیڈیا کہ ۂسِس کِتھ پٲٹھۍ یی وزن کرنہٕ۔ تہٕ دپان یہِ بوٗزِتھ گوٚو بادشاہ سٮ۪ٹھاہ خۄش تہٕ وزیٖر تہٕ أمۍ دوٚپنس اکھ دِ مےٚ ہوٚس سۭتۍ بیٚیہِ دِ مےٚ رۄپیہِ سۭتۍ تہٕ بہٕ ہسا گژھٕ دٔریاوس پٮ۪ٹھ۔ دپان بادشاہن دیُت حُکم، ہوٚس تہِ آو نِنہٕ رۄپیہِ تہِ آو نِنہٕ، واتان وٲتۍ تِم کوٚت دٔریاوس منٛز۔ دپان ییٚلہِ یہِ خبر لُکن منٛز پھٔہلے یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر تہٕ سٲری اتھ منٛز گٔے واریاہ لُکھ تہِ تمٲش بٔنِتھ کہ أسۍ تہِ وٕچھو ۂسِس کِتھ پٲٹھۍ یی وزن گژھنہٕ۔ یِم وٲتۍ سٲری اور نایہِ نِش۔ دپان أمۍ یُس یہِ مُلا اوس یا کشتی بان اوس دپان أمۍ کٔر کٲم، أمۍ کھول گۄڈٕ ہوٚس اتھ ناوِ پٮ۪ٹھ۔ دپان ییٚمہِ ساتہٕ ہوٚس اتھ ناوِ پٮ۪ٹھ کھوٚت تہٕ ناو تھوڑا گٔے آبس منٛز کیازِ وزنہٕ سۭتۍ وسی ناو بۄن کُن تہٕ یہِ ؤتھ۔ أمۍ تھوٚو اتھ نشان کہ نہ ۂسۍ سٕنٛدِ وزنہٕ سۭتۍ کۭژاہ ناو ؤژھ آبس منٛز، أمۍ تھوٚو اتھ نشان۔ امہِ پتہٕ آو یہِ ہوٚس واپس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ اننہٕ۔ امہِ پتہٕ کٔر أمۍ کٲم دوٚپُن بادشاہس سلامت دِیِو حظ رۄپیہِ، تُج یِم رۄپیہِ تہٕ لوٚگ یہِ اتھ نایہِ منٛز برنہِ۔
یل رۄپین ہُنٛد وزن گژھان گژھان گوٚو یہِ ووت اتَتھ یتَتھ تامَتھ ۂسۍ سُنٛد یہِ وزن أمۍ میونمُت اوس یُتھُے اتَتھ یہِ ووت اتھ نِشانس پٮ۪ٹھ تہٕ ییٚمۍ کٔر کٲم تہٕ أمۍ دوٚپ بادشاہ سلامت بس یہِ حظ گوٚو ۂسۍ سٕنٛدِس برابر ییٖژٕ رۄپیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ عمل بادشاہن وُچھ تہٕ بادشاہ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش تہٕ أمۍ کٔر کٲم أمۍ یُس یہِ عقل مند مُلا اوس یعنی یہِ کِشتی چلاوان وول اوس دپان أمِس بادشاہن دوٚپ یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش تہٕ أمۍ دیُت أمِس تیوٗت انعام کہِ یہِ بنیٛو بوٚڑ بارٕ دولت مند یُس یہِ پونٛسہٕ پتہٕ اتھ ناوِ منٛز اوس یُس بادشاہن خۄدایس سۭتۍ وعدٕ یعنی عہد اوس خۄدایس سۭتۍ اوس تٔمۍ وعدٕ کوٚرمُت کہِ یُس ہسا ۂسِس برابر یہِ پونٛسہٕ یہِ ہسا دِمہٕ بہٕ یتیٖمن تہٕ بیٚیہِ یِم مۄنڈٕ مسکیٖن آسن تِمن منٛز کرٕ بہٕ تقسیٖم تہٕ تی کوٚر تہِ توتہِ بادشاہن تٔمۍ کوٚر یہِ یِمن یتیٖمن مسکینن تہٕ محتاجن منٛز تقسیٖم پیارے بچو اس طرح آپ کو یہ جو ہمارا سبق ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اب آپ کتاب کی طرف دیکھیے ہم پڑھنا شروع کریں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی اس نے یہ منت مانگی کہ اگر خدا نے اس سے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے یعنی ہاتھی کو کیسے تولا جائے اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا کیونکہ اس نے جو منت مانگی تھی تو وہ ہاتھی کے برابر اس کو پیسہ دینا تھا وہ یہ اسی سوچ میں تھا کہ کیسے ہاتھی کو تولا جائے دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اب کیا کیا جائے ایک دن وہ اس شیشو پینجو میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی گئی ایک اگر حضور روپیہ اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دربار جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا پیارے بچوں جس طرح میں نے کشمیری میں آپ کو سمجھایا کہ یہ جو ملا تھا اس نے بادشاہ سلامت سے کہا آپ روپیہ اور ہاتھی مجھے دے دو میں دریا پر تول کر آپ کو دکھاؤں گا پیارے بچوں آج اتنا ہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو سبق ہے اس کو اپلوڈ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور بہت مختصر کرنا پڑتا ہے اس لیے آج اتنا ہی انشاءاللہ کل ہم جو باقی سبق رہ گیا ہے وہ بھی پڑھیں گے اور اس کے جو سوالات ہیں وہ بھی کریں گے مجھے دیجیے اجازت آپ خوش رہیے اللہ حافظ